تو اگلا سوال ہے سر کہ یہ میں نے انٹرنیٹ کی ایک جو اہل سنت کی جو ڈیبیٹ ویب سائٹ ہے نا، وہاں پہ امامت کا آرٹیکل انہوں نے جو اہل تشیع کو علمی جوابات دینے کی کوشش کی تھی، وہاں سے اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے بھی افضل ہے، اور یہ دلیل دیا کرتے ہیں اکثر و بیشتر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ہے، لیکن کیا اسی طریقے سے امام بھی جگہ جگہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ بلکہ ایک جگہ بھی کہا ہے امام کلیئر کے طریقے سے، یہ دلیل انہوں نے دی تھی. جی ہاں، وہ ہم آپ کے لیے ثابت کریں گے. دیکھیں، کوئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امام کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ عزیزو، میں آپ کو وہ دکھاؤں، ان کے اپنی کتب میں سے دکھاؤں کہ قرآن میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ ہر طائفہ کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اچھا، یہ کتاب ہے میرے عزیزو اشاعرہ کے بہت عظیم مفسر جناب فخر رازی کی، التفسیر الکبیر للفخر الرازی، جزء 21 چھاپ مصر، یوم ندعو کل اناس بامامہم. اچھی بات. اس کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں المسئلۃ الثانیہ قولہ بامامہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ ہر امت کو پکارا جائے گا، ہر لوگوں کو پکارا جائے گا ان کے امام کے ساتھ. الامام فی اللغہ، امام کا مقصد ہے لغت میں من اعتم به قوم كانوا على هدى او ضلالۃ، کہ جو بھی شخص آپ اس کی اقتداء کریں، چاہے وہ آپ ہدایت پہ ہیں یا ضلالت پہ ہیں، گمراہی پہ ہیں، جس کے آپ اقتداء کرتے ہیں. فرعون کا اقتداء کیا تو فرعون آپ کا امام، ٹھیک ہے نا. فالنبی امام امته، بلے، اور فالنبی امام، نبی امت کا امام ہے. وذکروا فی تفسیر الامام ها هنا اقوالا، اور یہاں پر کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. تو اس میں کئی اقوال ہے کہ امام سے مراد کون ہے. الاول، القول الاول نبیہم، امامہم نبیہم، اس سے مراد کون ہے؟ اس امت کے نبی. اچھا، روی ذلك مرفوعا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے یہ سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ويكون المعنى، اور اس کا معنی یہ ہوگا انه ينادى يوم القیامت یا امت ابراہیم یا امت موسیٰ یا امت عیسیٰ یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر امت کو ہم ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو امت ہے یا امت عیسیٰ یا امت ابراہیم، اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کو پکارا جائے گا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام کہا گیا ہے. اچھا، مزید اجازت جی. تفسیر الدر المنثور، عبد الرحمن السیوطی کی کتاب، جزء 5 چھاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائی، یوم ندعو کل اناس بامامہم. اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 316، یہاں پہ روایت کیا انس سے، انس ابن مالک سے، صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. انس نے یوم ندعو کل اناس بامامہم قال بنبیہم. اچھا، اور جناب فرمائیے. لیکن اس میں کوئی شک ہی تو نہیں ہے، سب مسلمان مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیڈر ہیں، اس امت کے امام ہیں. صرف سوال یہ ہے کہ قرآن میں ان کو امام کہا، یہ جملہ آیا نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، اس میں معنی میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ بلا شک بلا ریب وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے رہبر ہیں، وہ تمام ہر اہل خیر کے وہ امام ہیں، سابق ہیں، لیڈر ہیں. جی فرمائیے. کوئی شک نہیں. جی جناب. اچھا، اس میں گزارش کر دوں، مجھے اب تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے، شاید میں غلط نہ کہہ دوں، اس لیے میں دونوں باتیں کہہ دیتا ہوں. مفتی محمد اسحاق صاحب سے یہ سوال جب ہوا تھا، نیٹ پہ موجود ہے، تو میری معلومات میں یادداشت میں انہوں نے شاید یہ جواب دیا تھا کہ اس سے مراد یا تو انہوں نے کہا تھا قرآن یا اعمال نامہ، کوئی دلائل بھی دیے تھے، اب مجھے یاد نہیں آ رہے، اس لیے میں اب آپ کو کیا بیان کروں. اب نیٹ پہ دیکھ لیجیے گا فارغ وقت میں. دیکھیں، اقوال تو مختلف ہوں گے، یہ علماء کے اجتہادات ہیں میرے عزیز. اب قرآن میں فلان آیت سے کیا مراد ہے، اگر کوئی حدیث ہے، کوئی نص ہے، تو وہ ثابت کرتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ علماء کے اجتہادات ہوں گے. وہ اگر اجتہاد کے لیے کوئی دلیل ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ صرف ایک فتوے کی حد تک اس کی حقیقت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کی بات درست ہے، بالکل درست. اچھا، اگلا سوال یہ ہے جی کہ مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی وفات سے پہلے مجھے یہ بات خود سنائی بھی ہے انہوں نے کہ فیصل آباد میں غالباً ایک بہت بڑے مجتہد اعظم ہوا کرتے تھے اہل تشیع کے، ان کے زمانے کے، بلکہ ان سے بھی سینئر تھے، مفتی محمد جعفر حسین صاحب، جو انہوں نے برِ صغیر پاک و ہند میں پہلی بار نہج البلاغہ کا ترجمہ شریف کیا تھا اور اس کی شرح کا بھی ترجمہ کیا تھا. تو وہ اسحاق صاحب کے بڑے پرانے دوست تھے.
اسحاق صاحب کہتے تھے ان سے میرا ہوئی ڈیبیٹ, میں نے ان سے کہا کہ مفتی جعفر حسین صاحب آپ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے, میں کس کے پاس جاؤں, مجھے سمجھائیں امامت کا مسئلہ, میں پریشان ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پوچھیے آپ نے کیا پوچھنا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے نہج البلاغہ کا پورا ترجمہ کاٹ ڈالا ہے, پوری نہج البلاغہ میں ایک جگہ آپ کو ملا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں بار بار کلیئر کٹ کے بات کی ہو, بالکل حجت تمام کی ہو عوام الناس پر کہ لوگوں مجھ پہ ایمان لاؤ, مجھے اللہ نے امام مقرر کیا جیسے نبی اپنی دعوت پیش کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آگے سے مفتی جعفر حسین صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ کر دیتے تو انہوں نے کون سی مان لینی تھی, انہوں نے باقی مان لی تھی. تو اسحاق صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جی انہوں نے باقی تو پیش کی ہیں, میں بھی مانتا ہوں کہ میرا علم سب سے زیادہ ہے, میری شجاعت سب سے زیادہ ہے, میرا رشتہ سب سے بڑا قریبی ہے, میرا حسب نظر سب سے عالی ہے, لیکن وہ جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے مجھے قائم کر دیا وہ کیوں نہیں پیش فرماتے. تو مفتی جعفر حسین صاحب کہتے ہیں جی باقیوں نے تو لوگوں نے ان کی باقی کون سی ماننی تھی. تو وہ کہتے ہیں اسحاق صاحب کہتے ہیں میرا ان کو یہ جواب تھا کہ باقی مانے یا نہ مانے ان کے فیصلے تو اللہ کرے گا, حضرت مولا علی علیہ السلام تو حجت تمام کرے نا. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی جناب, اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. مولوی اسحاق صاحب کا یہ نقل ہے کہ مفتی جعفر مرحوم نے یہ کہا ہے, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اب شیعہ طبقے کے جو علماء ہیں ان کے متعلق. اب میں نہیں کہتا یہ اب مرحوم مفتی جعفر صاحب کے کیا حیثیت ہے, لیکن ہمارے جو علماء ہیں حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس ہمارے مذہب کے لیے جو مصیبت ہے ہمارے علماء ہیں. ہمارے مذہب شیعہ مذہب کے لیے سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ نہ لشکر جنگوی ہے, نہ سپاہی صحابہ ہے, نہ وہابیت ہے, کچھ یہ سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے ہمارے علماء ہیں کہ یہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اپنے مذہب کے عقائد سے یہ ناواقف ہیں, اور جو چیزیں ان کو پتہ ہوتا ہے ان کا دین سے واسطہ نہیں ہوتا. جو چیزیں یہ سیکھتے ہیں حوزے میں جا کر. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں اپنے مخاطبین سے کہ دیکھو ہمارے جو مخالف فرقہ ہیں جو آپ کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسے علماء ملے ہیں ہمارے فرقے کے کہ یہ بہترین مدافع ہیں, متوسط درجے کے علماء تک, کہ جو بہترین مدافع ہیں آپ کے فرقے کے عقائد کے, وہ ہماری یہ علماء ہیں. ہماری, کیونکہ یہ اپنے مذہب کا دفاع نہیں کر سکتے, اپنے عقائد کا دفاع نہیں کر سکتے, اور دوسرے مذہب کے جو مخالف فرقہ ہے ان کے فرقے میں کیا کہ اور تاریخ میں کیا گزرا ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام پر, اس حقائق کی نشاندہی نہیں کر سکتے. اور جو کوئی اس فیلڈ میں آ کے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو خوب پش سے ایسا خنجر مارتے ہیں کہ پھر وہ کبھی قامت اس کا سیدھا ہی نہ ہو, تو اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس لیے اگر مفتی جعفر صاحب نے یہ جملہ کہا ہو, شاید نہ کہا ہو, شاید مثلا نقل میں کوئی خطا ہے, یادداشت میں کوئی خطا ہے, یا انہوں نے کہا تو مجھے تعجب نہیں ہے. حالانکہ ہمارے مذہب میں دیکھیے عزیزو, آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہیں مثلا اعتراض نہیں کیا کہ لوگوں میرا حکومت میرا حق بنتا ہے, خلافت میرا حق ہے, یہ میرا حق چھینا جا رہا ہے, اللہ نے مجھے بنا دیا ہے, اللہ نے مجھے بنا دیا. یہ جو مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا اس کا پہلا جنم ہے. یہ شیعہ کتب میں اس بات کے دلائل بہت زیادہ ہیں میرے عزیز. مجھے تعجب ہے, یعنی کہ مثلا کتاب الاحتجاج میں اگر آپ جا کے دیکھیے, اس میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے احتجاج یعنی استدلال, مسائل امامت پہ استدلال, اور وہ سب حدیث ہے. اس میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے استدلالات, مختلف استدلالات, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استدلالات امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت پر, پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور خلافت ابو بکر میں, دور خلافت عمر میں, دور خلافت عثمان میں, کہ انہوں نے اپنی امامت پہ کے لیے کتنی جو ہے وہ کیا ہے خطبے دیے ہیں, کتنے استدلال کیے ہیں, مناظرے کیے امیر المؤمنین علیہ السلام نے. میں آپ کو صرف ایک روایت دکھاتا ہوں میرے عزیزو. اس وقت بہت میں جلدی سے پڑھوں گا, یہ روایت خطبہ بہت لمبی ہے, میں بہت کچھ اس کے چند فقرے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا حق مانگا ہے. اس کے علاوہ نہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے, سلمان نے مانگا ہے, بہت سارے صحابہ نے, ابو ذر نے, مقداد نے, اللہ آپ کا بھلا کرے, سعید ابن خالد ابن عاص نے, بہت سارے صحابہ ادھر کھڑے ہو گئے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام منصوص ہیں, یہ خلافت جو چھینا جا رہا ہے یہ باطل ہے. اچھا, یہ میں صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے الروض من الکافی الجزء الثامن, 8واں مجلد, الخطبہ الطالوتیہ, امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطبہ طالوتیہ, کیونکہ اس میں طالوت کا ذکر ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ خطبہ مدینے میں کیا ہے. انہوں نے الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو, اس خطبے میں آگے جا کر یہ ہے ایھا الامۃ التی خدعت, انہوں نے یہ خطبہ
صحابہ سے خطاب کر کے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ دن بعد مدینے میں کیا ہے، اے امت التی خدعت فانخدعت، جس کو دھوکہ دیا گیا اور اس نے دھوکہ قبول کر لیا، جس کو فریب دیا گیا اور تم نے فریب قبول کیا، وعرفت خدیعۃ من خدعها، اے امت، اے مخاطبین، اور تم کو پتہ ہے کہ دھوکہ دینے والا کون ہے، تمہیں فریب دینے والا کون ہے، فاصرت علی ما عرفت، اور تم کو اور اسی راستے پر، اور تم کو پتہ ہے کہ تم غصب کے راستے پہ جا رہے ہو، دھوکے کے راستے پہ جا رہے ہو، فریب کے راستے پہ جا رہے ہو، اور اسی پہ تم اصرار کرتے جا رہے ہو، واتبعت اهواءها، اور تم اپنے خواہشات کے، اپنے احوا کا، اپنے میول نفسانیہ کے اتباع کر رہے ہو، وضربت فی اشواء غوایتها، وضربت فی اشواء بولتے ہیں رات کی تاریکی کو، گمراہی کے اندھیرے میں، گمراہی کی ظلمات میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وقد استبان لها الحق فصدت عنہ، اور حق آپ کے لیے واضح ہے اور حق سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں، والطریق الواضح فتنکبته، اور طریق واضح، صراط واضح آپ کے لیے کھلا ہے اور آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے، والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، اس اللہ کی قسم جس نے دانہ کو پیدا کیا ہے اور دانہ کو شق کیا ہے، یعنی دانہ جو بیج جو بویا جاتا ہے اس کو شق کیا ہے اور لوگوں کو خلق کیا ہے، لقد علمتم، آپ کو پتا ہے، انی صاحبکم والذی به امرتم، کہ میں آپ کا امام ہوں اور جس کو آپ کو حکم ہے کہ اس کی اتباع کرو، وانی عالمکم، اور آپ لوگوں کا عالم ہے بالکتاب و سنہ میں ہوں، والذی بعلمہ نجاتکم، آپ سب کو پتا ہے کہ جس کے علم میں آپ کا نجات ہے وہ میں ہوں، ووصی نبیکم، میں آپ کو سب کو پتا ہے کہ میں آپ کے نبی کا میں وصی ہوں، وخیرۃ ربکم، اور میں آپ کے اللہ کی جانب سے میں مختار میں ہوں، مختار یعنی جس کو اللہ نے چنا ہے، استفا کیا ہے، ولسان نورکم والعالم بما یصلحکم، میں آپ کا زبان نور میں ہوں اور آپ کی مصلحت کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس کا عالم میں ہوں، فعن قلیل رویدا ینزل بکم ما وعدتم، بہت جلد تمہیں موت آ جائے گا، تم جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تم سب اس دنیا سے چلے جاؤ گے، وما نزل بالامم قبلکم، اور اس سے پہلے بھی آپ سے امتیں تھیں جن کی وفات ہو چکی ہے، وسيسألكم الله عز وجل عن ائمتكم، اور اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا امام کون تھا دنیا میں، اس کا محاسبہ ہوگا، معهم تحشرون، تم اپنے اماموں کے ساتھ محشور ہو گئے، وإلى الله عز وجل غدا تصيرون، خدا کے سامنے تم نے، اللہ کے سامنے سب تم نے پیش ہونا ہے کل، اما والله لو كان لي عدة اصحاب طالوت او عدة اصحاب بدر وهم اعداؤكم لضربتكم بالسيف، خدا جانتا ہے کہ جو حضرت طالوت جو قرآن میں موجود ہے، اس کے 313 صحابی تھے، تو طالوت نے جو جالوت کو قتل کیا، یا اصحاب بدر 313، اگر 313 میرے پاس سپاہی ہوتے، انصار ہوتے کہ وہ اگر میرے ساتھ دیتے اور آپ سے دشمن ہوتے تو میں آپ کو تلوار سے مارتا، حتی تؤولوا الی الحق، اس وقت تک کہ تم حق کی طرف واپس آ جاؤ، وتنیبوا للصدق، اور صدق کی طرف تم انابہ کرو اور سچائی کی طرف، سچائی کا تم اقرار کرو، فکان ارتق للفتق، اگر میں یہ کام کرتا تو یہ اتحاد کے لیے بہتر ہوتا، اگر میرے پاس سپاہی ہوتے کہ میں آپ سب کو تلوار کے زور سے سیدھا کرتا تو یہ وحدت کے لیے، اتحاد کے لیے یہ بہتر ہوتا، وآخذ بالرفق، اور یہ آپ میں اصل مہربانی یہی ہوتی، اصل مہربانی یہی ہوتی کہ میں آپ کو تلوار سے مارتا اگر میرے ساتھی ہوتے، اللہم فاحکم بیننا بالحق وانت خیر الحاکمین، اے اللہ ہمارے درمیان، میرے اور صحابہ کے درمیان حق کے ساتھ تو حکم کر اور تو خیر الحاکمین ہے، ثم خرج من المسجد، اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے نکل آگے، فمر بصیرۃ فیہا نحو من ایک دفعہ دکھا دیں، اس کی سند دکھا دیں، 30 اشاعت، اس کے بعد امیر دکھائیں گے سند دکھائیں گے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ، اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہیں، ایک دو نہیں ہیں، میں آپ کو یہ میں نمونے کے طور پہ دکھا رہا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام مسجد سے نکل کر گئے، وہاں پہ گزرے اس کے ساتھ، وہاں پہ ایک بیڑوں کا ایک گلا تھا، اس میں 30 کے لگ بھگ اس میں بکریاں اور بیڑے تھے، فرمایا واللہ لو ان لی رجالا ينصحون لله عز وجل ولرسوله بعدل هذه الاشیاء لازلت ابن عاقلة الذبان عن ملکه، انہوں نے ابو بکر کو گالی بھی دی اور فرمایا کہ اگر میرے پاس اس گلے میں 30 کے لگ بھگ جو بکریاں تھیں، اس کے شیعہ بکرے کو نہیں بولتے، بیڑوں کو بولتے ہیں، اس کے اگر میرے پاس سپاہی ہوتے تو میں ابن عاقلة الذبان کو، ابو بکر سے کہ وہ وصف کر رہے ہیں، اس کو میں منبر سے ہٹا دیتا، خلافت سے ہٹا دیتا، تو پھر کل جو ہیں ان کے پاس کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے بیعت کی، 300 لوگ آ گئے بیعت کرنے کے لیے، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ کل تم سب اپنے سروں کو پنڈ کر لو
اور فی الحال احجار الزیت وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء پڑھا کرتے تھے. وہاں پہ آ جاؤ تو ہم جلدہ لے کر ہم کل جو ہے انقلاب شروع کر دیں گے. تو کل وہاں پہ پہنچے تو بہت کم لوگ آئے, 3-4 لوگ آئے تھے. پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اللہم فإنک تعلم اللہم ان القوم استضعفونی کما استضعفت بنو اسرائیل ہارون. فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, کہ جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ہارون کو اکیلا چھوڑا اور سب نے بچڑے کی عبادت کی, اسی طرح اس امت نے میرے ساتھ کیا ہے. تو پھر وہ اپنے ان کو واپس جانے کا حکم دیا, کیونکہ 3-4 لوگوں سے لڑائی نہیں کیا جا سکتا تھا. اچھا سند بتا رہے ہیں ہم. اچھا سند یہ ہے میرے عزیز, خطبہ طالوتیہ. محمد بن علی بن عمار عن محمد بن علی حدثنا عبد الله بن يعقوب الاشعري بن عمر والاوزاعي عن عامر بن شمر عن سلمة بن كهيل عن ابي هيثم بن التيهان. یہ سند ہے ان امیر المؤمنین. اور جناب تو یہ علامہ صاحب یہ کیا بنتی ہے آپ کے نزدیک, یہ صحیح بنتی ہے, حسن بنتی ہے, جیسے بہت زیادہ حدیث حضرات کرتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. میرے نزدیک میرا جو موقف ہے احادیث کا میرے عزیز کا, ہمارے احادیث دیکھیں صحیح حدیث کیا ہوتی ہے اور ضعیف حدیث کیا ہے. دیکھیں عزیز, یہ تو کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ حدیث کی یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے حدیث میں یہ باتیں ہوں تو وہ صحیح ہے, سند میں یہ ہو. یہ سب تو علماء کے اجتہادات ہیں, علماء نے یہ باتیں بنائی ہیں کہ بھئی یہ اگر اس طرح ہو, یہ اوصاف ہو تو صحیح ہے, یا اوصاف نہ ہو تو صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب جو اصول ہیں تصحیح احادیث, تضعیف احادیث, تحسین اور رجال کے توثیق کا, اس پہ یہ سب اجتہادی باتیں, اور اس پہ گفتگو کا اور مناقشے کا مجال بہت زیادہ ہے. میرے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اور جناب لیکن اب تصحیح احادیث اور تضعیف احادیث جو ہے ہمارے نزدیک, ہمارے جو پرانے علماء ہیں ان کے نزدیک بہت مختلف ہے اس چیز سے جو آپ کے فرقے میں ہے, اس کے موازی اور اس کا منہج.